الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، رحمت عالم سید عالم سرور عالم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ انتہائی معزز و محترم ناظرین و سامعین کرام و حاضرین مجلس اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو یہ ویلاگ ہے، آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، وہ اتنا مؤثر ہے، اتنا مجرب ہے، اتنا شاندار ہے کہ وہ آپ کی مایوس کن زندگی کو پھر سے بہاروں سے مالا مال فرما دے گا، خوشحالیوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اگر آپ پریشانیوں میں گھر چکے ہیں، بڑے بڑے لمبے وظائف کیے، بڑے بڑے لمبے آپ نے ورد کیے، اعمال کیے، عملیات کیے، بڑے بڑے عاملوں کے پاس چلے گئے ہیں، بڑے بڑے کاہنوں نجومیوں کے پاس چلے گئے ہیں، بڑے بڑے دعوے داروں کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی کام نہیں ہوا۔ سارے وظائف چھوڑ دیجئے، سارے ایسے عملیات چھوڑ دیجئے، آئیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ روحانی معاملات ہوں، باطنی معاملات ہوں، پریکٹیکلی معاملات ہوں، دنیا جہاں کے ہر شے کا بیان اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی معاملہ ہے، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ آج کا جو وظیفہ ہے یہ بڑا ہی شاندار ہے، بہت ہی پیارا، بڑا خوبصورت ہے۔ اس کو آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ پاک مشکلوں سے، پریشانیوں سے ایسے آپ کو نکالے گا جس طرح مکھن سے بال نکل جاتا ہے۔ یہ مثال بنی ہے، مکھن سے بال نکلنا، یعنی کہ کسی اپنے پیارے کو کیسوں کے اندر پھنسا ہوا ہو، مقدموں کے اندر پھنسا ہوا ہو، تو جس طرح حکومتیں اپنے کسی پیارے کو نکال لیتی ہیں نا، کسی اپنے لاڈلے کو نکال لیتی ہیں، کسی فیورٹ بندے کو نکالنا ہو نکال لیتے، تو ایسے اس کے کیس معاف ہوتے ہیں، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر دن کو کیا، رات کو بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں، چھٹی کے وقت میں بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں، چھٹی کے دن میں بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں۔ تو جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربان ہو جائے، جس پر اللہ کا فضل اور کرم ہو جائے، جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہو جائیں، جس پر اللہ راضی ہو جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ان مصیبتوں سے نہیں نکالے گا؟ جس پر اللہ راضی ہو جائے، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے۔ ماں اپنے بچے کو کسی مصیبت میں پھنسا ہو تو ماں اپنے بچے کو کیسے اس مصیبت سے نجات دلاتی؟ ایک بچہ آوے میں گر گیا، آوا کہتے ہیں جہاں کمہار برتن بنا کر ان کچے برتنوں کو پھر آگ کی بھٹی میں پکاتے ہیں، اس کو آوا کہتے ہیں۔ اب آوے کے اندر بچہ گر گیا، وہ برتن نکال لیتے ہیں نا جب، تو اس کی راکھ جو ہوتی ہے کئی دن تک وہ گرم رہتی ہے، تو راکھ گرم تھی، بچے کو پتہ نہیں چلا، بچہ کھیلتا کھیلتا اس سائڈ پہ چلا گیا۔
بچہ گر گیا، توجہ رکھیے گا بات پر، بچہ گر گیا، جب بچہ گرا تو اس کے پاؤں جھلس گئے، ماں کو پتا چلا، ماں ایسے دیوانہ وار دوڑتی ہوئی آئی، دیوانوں کی طرح دیوانہ وار دوڑتی ہوئی آئی اور فوراً بچے کو یوں پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، اس کے پاؤں پہ آبلے بن چکے تھے، اور اس کے پاؤں کو پکڑ کر ماں اپنے ہونٹوں سے لگانے لگی، چومنے لگی۔ ہونٹوں کے ساتھ بری چیز نہیں لگائی جاتی، اور انسان کی پورے وجود کا سب سے نچلا جسم کا حصہ اس کے پاؤں کی تلیاں ہوتی ہیں، گندگی پہ بھی لگ جاتے ہیں، پیشاب والی جگہ پہ بھی لگ جاتے ہیں، نجس جگہ پہ بھی لگ جاتے ہیں، ہر جگہ پہ پاؤں لگتے ہیں۔ اور گاؤں میں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ بچے ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ بھاگتا بھاگتا اور پھر آبلے بن گئے، پاؤں کے اوپر چھالے بن گئے، اسی طرح اس نے نہیں دیکھا کہ میرے بچے کے پاؤں پہ چھالے بن گئے، میرے بچے کے پاؤں جل گئے، بلکہ ماں کی ممتا اتنی تڑپی کہ دیوانہ وار اپنے بچے کو سینے سے لگا کر ماں اس کے پاؤں کو چومنے لگی، ہائے میرے لال کو کیا ہو گیا، ہائے میرے لال کو۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ پوری کائنات میں محبتیں بڑی بڑی ہیں، آپ کے یار دوست سجن بیلی حلقہ احباب رشتے دار چاچے تائے ماسی ماموں پھپھی پھپھا، بہت سے رشتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان ساری محبتوں میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن ماں کی محبت میں دکھلاوا نہیں ہے۔ ماں ایسی عظیم ہستی ہے، یہ دنیا کے اندر فرش زمین کے اوپر خدا کا روپ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی محبت کی تمثیل جو دی تو وہ تمثیل بھی اس طرح دی، مثال دیتے ہوئے رب نے فرمایا، اے میرے بندے، میں تو تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے ایمان سے بتائیے، جو مالک 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، وہ مالک کب چاہتا ہے کہ میرا بندہ بے یارو مددگار اسی طرح پھرتا رہے، دھکے کھاتا پھرے، ٹنڈے کھاتا رہے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑا، بے اختیار نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے لاوارث نہیں چھوڑا، ہمیں مدنی لجپال محبوب اللہ نے عطا فرمایا۔ جس جس قدم پر رہنمائی کی ضرورت پڑتی جائے، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اور محبوب کے بعد محبوب کی آل عطا فرمائی، اصحاب عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت کے لیے اولیاء اللہ عطا فرما دیے، اپنے محبوب کے غلام عطا فرما دیے، اپنے محبوب کے امتی عطا فرما دیے، علماء عطا فرما دیے۔ تو بھائی اگر پریشانیوں کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، وادی مشکلات میں چلے گئے ہیں، وادی مشکلات میں چلے گئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہاں جانا ہے، نہ رستے کی سمجھ آ رہی ہے، نہ منزل کی سمجھ آ رہی ہے، اور بالخصوص یہ دور اتنا پرفتن ہے، ہر طرف منافرت، اور اس وقت مذہبی منافرت تو عروج پر ہے۔ ایسا بدبختوں نے کر دیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو بھی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دی، شرازہ بندیاں، گروہ بندیاں، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ بات میں کسی اور طرف کیفیت کچھ اور ہو گئی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے ایک ماں کی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ بچے سے، انسان سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے پاؤں میں آبلے بن گئے، اور ماں ان پاؤں کو پکڑ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا رہی ہے۔ کبھی ماں کی ممتا کا انداز یہ بھی دیکھنا، گاؤں میں دیہات میں مچ لگا ہوا ہے، لکڑیاں جل رہی ہیں، آگ کے شعلے ہیں اور سخت سردی ہے، ماں بچے کو کبھی ادھر پکڑ کے ادھر کرتی ہے، کبھی ادھر سے پکڑ کے ادھر کرتی ہے کہ میرے بچے تک آگ نہ پہنچے۔ آگ تپانی بھی ہے، سینکنی بھی ہے آگ، لیکن یہ آگ میرے بچے کو نقصان نہ دے۔ ایک ماں کی ممتا یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرے بچے تک آگ کی لو جو ہے، آگ کی حرارت جو ہے وہ لمٹ سے زیادہ ہو جائے، ماں برداشت نہیں کرتی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے کیا اللہ پسند کرتا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے؟ وہ اللہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے جہنم کی آگ کا بالن بن جائیں؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہوئے شب و روز گزر گئے، زندگی کے شب و روز، ہفتے، ماہ و سال گزر گئے، لیل و نہار گزر گئے، کبھی پرواہ ہی نہیں کی میرا رب مجھ پہ راضی بھی ہے کہ نہیں۔ وہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کیا کہنے، سبحان اللہ، بیٹھے ہوئے تھے قبرستان کے باہر، بلکہ مسجد کے باہر بیٹھے تھے، تو کسی نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بندوں کی اللہ سے صلح کروانے کی کوشش میں ہوں۔ یہ بندے بازار میں پھر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے آواز آ رہی حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ لوگوں کامیابی کے لیے، کامیابی کا دروازہ یہ ہے، کامیابی ادھر سے ملے گی، تو یہ نہیں آ رہے اللہ نواز کے لیے، اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، نہیں آ رہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ جن چیزوں کو تم بڑا سمجھ رہے ہو یہ بڑی نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جن کو تم بڑا سمجھ رہے ہو یہ بت ہیں، دولت کے بت ہیں، دکان کا بت ہے، دنیاوی محبتوں کے بت ہیں جو دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، سینے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جن کی محبت کی وجہ سے تم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کامیابی کا رستہ یہ ہے، کامیابی کا رستہ یہ ہے، کامیابی ادھر ہے، ادھر آؤ اللہ سے صلح کرو، نہیں کر رہے۔ بابا جی کس نتیجے پر پہنچے؟ فرمایا کوشش کر رہا ہوں بھائی، جب تک دم میں دم ہے کوشش جاری رکھیں گے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے، اللہ اکبر، کم و بیش 950 سال تبلیغ فرمائی اور گنتی کے لوگ ایمان لائے، لیکن آپ نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ ہدایت میرے اللہ کے اختیار میں ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ بے شک۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی عزتیں تو اللہ کے اختیار میں ہیں نا، اللہ چاہے تو کسی کو عزت دیتا ہے۔ یہ جو آپ کو عزت ملی ہے تو یہ فقط یہ نہیں ہے، اس میں انسان کی تگ و دو شامل ہے۔ چور چوری کرے تو وہ ذلیل ہو جائے تو کہے مجھے اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ ہاں جی، چور چوری کرے، پکڑا جائے، جوتے پڑے، کہے مجھے اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ نہیں، اللہ نے ذلیل نہیں کیا، اللہ نے اختیار دیا ہے بندوں کو، یہ جہنم کا رستہ ہے، یہ جنت کا رستہ ہے، تم چاہو تو صراط مستقیم پہ چلو، چاہو تو جہنم والا رستہ اختیار کر لو۔ اختیار آپ نے کرنا ہے، اب آپ نے اختیار کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی کو جہنم کے عذاب میں مبتلا رکھنا ہے یا کامیابی کی طرف چلنا ہے۔ آؤ کامیابی کی طرف، حضرت بہلول بلا رہے، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی ادھر ہے، اللہ کے ساتھ لو لگا لو۔ جس طرح دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہوئی ہے، جس طرح شہد کی مٹھاس کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہوئی ہے،
اسی طرح دنیا اور آخرت کی کامیابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کریں گے، میرے آقا و مولا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے، آپ کی آل کے، آپ کے صحاب کے نقش قدم پہ چلیں گے، اولیاء امت کے نقش قدم پہ چلیں گے، کیونکہ اولیاء امت کا نقش قدم وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا، حضور کی آل کا نقش قدم ہے، اور ان کا نقش قدم آقا علیہ السلام کا نقش قدم۔ اگر اس نقش قدم پہ چلو گے تو کامیابیاں ہیں۔ کچھ دن گزر گئے، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک قبرستان کے باہر بیٹھے تھے، بڑے پریشان تھے۔ آپ جیسے کسی اللہ والے نے پوچھا، حضور کیا بات ہے یہاں بیٹھے؟ فرمایا آج بھی وہی کام کر رہا ہوں، فقیر کا کام تو یہی ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا۔ بے شک، بے شک۔ اور ایویں نہیں لبدا اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیں۔ بے شک، لا شک۔ تو اے اللہ والوں کے در سے اللہ ملتا ہے، بے شک۔ ایویں نہیں ملتا، ایویں اللہ 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 کیے جائے، سمجھ نہیں آئے گی۔ استغفر اللہ، کتنے لوگ دن رات تسبیحاں بوڑ دیتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، زبان سے تو طوطا بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ٹیں ٹیں ٹیں، وہ بھی بڑا کچھ بولتا ہے، لیکن دل میں نہیں اترتا، دل میں نہیں اترتا، دل میں، دل سے، دل میں نہیں اترتا۔ اب دل سے کون معاملات سیدھے کرے گا؟ جو دل کا کاریگر ہوگا۔ تو دل کا کاریگر پیر و مرشد ہوتا ہے، اور مرشد وہ ہوتا ہے جس کو خود حیات قلبی نصیب ہو، تزکیہ نفس جس نے خود کیا ہو، خود کسی اللہ والے کا مرید ہو، اس کا شجرہ طریقت ملتے ملتے آقا علیہ السلام تک پہنچتا ہو، اور بیچ میں کسی جگہ پر بھی اس کا شجرہ طریقت منقطع نہ ہو، عقیدے کا بد نہ ہو، گستاخ اولیاء کا حمیتی نہ ہو، گستاخان اولیاء کا، گستاخان صحابہ کا، گستاخان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حمایتی نہ ہو، ان کا سہولت کار نہ ہو، ظاہری اور باطنی طور پر اس کا عقیدہ خوش ہو، تو اس اللہ والے کے در سے دل کی پاکیزگی، دل کی طہارت اور تزکیہ نفس وہاں سے نصیب ہوتا ہے، جو تیرے غافل دل کو اللہ کے ذکر میں لگا دے۔ تو اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاتے ہیں، اور ہر بہانے سے، ہر طریقے سے۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، جو کوئی یار کسے دا ہندا گل اسے دی کردا، 100 مکر بہانے کر کے مرنے اس تے۔ تو آج کے روحانی درس کے اندر آپ کو ان مشکلات کے چنگل سے ایسے نکالے گا جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک آیت پاک کا ایسا سپر پاور وظیفہ ہے، ایسا سپر پاور عمل ہے، جو بھی کرے گا جھولیاں بھر لے گا، خالی نہیں رہے گا۔ میں نے نہیں دیکھا جس کو میں نے یہ آیت لکھ کے دی ہو، عرصہ 30-32 سال سے میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جس کو یہ آیت پاک لکھ کے دی، اس نے اس پر عمل کیا اور خالی رہ گیا، میں نے نہیں دیکھا۔ یہ خالی رہ ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ جو سودا دیا ہے یہ بڑا سچا اور سچا ہے۔ دکاندار کو اپنے سودے پہ یقین ہوتا ہے نا، اپنی پروڈکٹ پہ یقین ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا 100% پیور۔ اور بھائی آنکھیں بند کر کے جاپانی چیزیں لے لیتے ہو نا، تائیوان کی بنی ہوئی ہے، آنکھیں بند کر کے خرید لیتے ہو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کے کلام میں یہ آیت مقدسہ اعلان کر رہی ہے کہ لوگوں، جو بھی مجھے اپنائے گا وہ خوشحال ہو جائے گا۔ یہ آیت مقدسہ اللہ اکبر، بڑی کمال کی۔ میں بتاتا ہوں، اور اس کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پڑھنی کب ہے، اس کے پڑھنے کا وقت ہے خاص۔ اس وقت پہ صحت پاک کی ایک تصویر، بس
जिंदगी भर की मुश्किलात से ऐसे निकाले जैसे मक्खन से बाल निकलता है। हजरत बहलोल दना को उस दरवेश ने सवाल किया, हुजूर वाला क्या बात है, परेशान बैठे हैं? फरमाया, आज भी उसी काम में बैठा हूं, कब्रिस्तान के बाहर ये जो डेरा लगा के बैठा हूं, ऐਵੇਂ नहीं बैठा, ये किसी की लगाई हुई ड्यूटी है जो ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। ये आप बैठे हैं तो किसी की ड्यूटी में बैठे हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब, हजरत एहसानुल्लाह मुबारक साहब, ये ड्यूटी है ना, और किसी ने बिठाया है तो बैठे ना। तो कोई बिठाता है तो कोई बैठता है, ऐसे तो नहीं बैठता ना। साइयां वाले होंगे ने ना, वो साई ड्यूटियां लावन, जेड़ियां गुड्डियां आपे उड्डियां कदे न चढ़न ऊंचाइयां, ते ओखो गुड्डियां ही चंगियां उड्डियां जड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। जिनकी डोर किसी के हाथ में होती है वही गुड्डी उड़ती है, वही पतंग उड़ती है। जरा सा कह के देखिए, छोड़ दें जी, डोर छोड़ दें, बस छोड़ने की देर है। खुदा की कसम, जितनी मर्जी बुलंद हो, वो पतंग वहां गिरेगी जहां उसको खुद भी खबर ना हो। उसका हशर क्या होगा, वो कागज की गुड्डी को देख कर आप अंदाजा खुद लगा लें। हजरत बहलोल दना रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते, आज भी उसी ड्यूटी पे बैठा हूं। क्या ड्यूटी है? ए बंदों की अल्लाह से सुलह हो जाए। जी कहां तक पहुंचे? फरमाया, आज ये कब्रों में पड़े मान रहे हैं, वो अर्श वाला नहीं मान रहा, वो अर्श वाला नहीं मान रहा, इसलिए आज ही मान ले, आज ही आ जाए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये वजीफा इतना मुजर्रब है, जो मान लेगा कुरान पाक की इस बात को, कुरान के इस पैगाम को मान लेगा, उसकी जिंदगी की मुश्किलात ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। और ये वजीफा, ये अमल इतना मुजर्रब है। तेरे लंबे लंबे वजीफे बड़े बड़े सकालरों के बताए हुए, बड़े बड़े डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों, पीरों, फकीरों के बताए हुए, लेकिन याद रखना, पीर वो होता है जिसका शिजरा तरीकत मेरे आका अलैहिस्सलाम तक पहुंचता हो, खुद साख्ता न हो। ऐने जिन्ने लाया गली ओदे नाली टोरे चली, ऐसा ना हो, खुद साख्ता ना हो। तो सुनिए, वो वजीफा मुबारक इतना अज़ीमुश्शान कौन सा है जो 100% गारंटी के साथ में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये कुरान मजीद का वजीफा है, आमाले कुरानिया का वजीफा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। सुभान अल्लाह। फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अपनी नीयत कर लें, इरादा कर लें, मकसद ज़हन में रखें, और फिर पूरे यकीन के साथ, कुव्वते इरादी के साथ, पूरी ताकत के साथ, कामिल भरोसे के साथ, अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल इख्तियार करते हुए, पूरा भरोसा रखते हुए, उस मालिक की बारगाह में आंखें बंद करके असर की नमाज पढ़ के अपनी जगह से उठने से पहले एक तस्बीह पढ़कर मकसद ज़हन में रखें। मकसद फिर कह रहा हूं, ज़हन में रखें। एक तस्बीह पढ़ ले, तेरी एक तस्बीह पढ़ने की देर है, अल्लाह तबारक व तआला तेरी परेशान कुन जिंदगी को, मुश्किलात में घिरी हुई, फंसी हुई जिंदगी को, कांटों में अटकी हुई जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ऐसे निकाल देगा जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। इस अमल की सबको इजाजत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और अपना नाम और अपने शहर का, कंट्री का नाम लिखकर भेजें। अगर आप चाहते हैं कि खानकाह औलिया रिजविया सैफिया व दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया, रजिस्टर्ड गली नंबर 16, हसनैनाबाद एकेडमी रोड, लाहौर कैंट, इसकी इज्तिमाई दुआओं में शामिल होने के लिए आप अपना नाम, अपने शहर का और अपने मुल्क का नाम लिखकर हमें सेंड कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपको इज्तिमाई दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, पैगाम अच्छा लगा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, शेयर करें, अपने फेसबुक आईडी पे लगाएं। सबको इजाज़त है। जो भी
کمنٹ باکس میں آ کر ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ لکھے گا، اسے خصوصی اجازت سے عطا کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔